محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں ہو قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ بلا تمہید خطاب واسطے مدعو دیاں گا ترجمان مسلک اہل حدیث، مناظر اسلام، خطیب پاکستان، محبوب عوام، مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب واسطے تشریف لے آندے نے۔ محترم جناب حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حضرت دے خطاب تو پہلے اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ خطاب واسطے تشریف لے آندے نے حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ ساؤنڈ کٹ بند کر کے نا آواز بریک رکھ کے ذرا آواز کھولو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن اساں تواڈی طرف بھیجیا ہے، نازل فرمایا ہے تاکہ تسی انہاں لوگانوں ادھے تے عمل کرن دے طریقے اور ادھیاں وضاحتاں سمجھاؤ۔ معزز سمعین حضرات، آواز ٹھوس رکھیا جے پاری جے میں شروع کیتی ہے جے ہو میں صاف ہوئے، آواز جتنی بھی صاف ہوئے۔ میں درخواست کراں گا آواز کٹاؤ نہیں، ودا کے صاف کرو، کٹانا کڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی اپریٹری نہیں۔ ایکو میں عرض کیتا سی ساؤنڈ کٹ مکمل بند کرو، سادہ ایمپلیفائر جڑا مساجد لگا وہ چلاؤ۔ عرض کراں گا جڑے احباب ہن ٹھیک ہویا، ہن آواز بریک کرو ہور تے کھولو انہوں۔ جتنے میرے احباب بھائی کھڑے نے کمرے نے، انہاں دی ادب دے اندر، انہاں دی خدمت اندر مؤدبانہ درخواست کہ دور دور نہ بیٹھو، پائیاں دے وچ آ کے بیٹھو، بھراواں وچ بہن نال بڑی برکت ہوندی ہے۔ میں پھر عرض کراں گا، ہاں ماشاءاللہ اللہ تو برکت دے۔ اس طرح ذرا بھراواں وچ بہو نا، وکھریاں وکھریاں ٹولیاں، ویسے ہی نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ اسٹیج دی زینت جناب محترم قاری عبدالرزاق شاکر صاحب، مسجد حداد امام، اللہ انہاں دی عمر نو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی بنائے۔ میں نے ایک بات دی خوشی اور مسرت بھی بڑی ہو رہی ہے۔ رات بھی میں جلسے ویساں جڑا کہ علماء دیوبند مسلک دیوبند نے کروایا، میں نے بھی انہاں مدعو کیتا، میں بھی گیا۔
ہن بھی ایسی صورت ہے، مینو اس بات دی خوشی ہو رہی ہے اس وقت جو عالمی حالات نے، عورتیں چلو مینو کسی دا پتہ نہیں، لیکن دیوبند اور اہل حدیث نو کٹھیاں ہونا اس وقت بہت ہی ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب دے نال علماء دیوبند بھی کافی معاہدے ہو چکے نے، اہل حدیث دے بھی۔ تانوں معلوم ہے پچھلے دنوں بیت اللہ شریف نو اگ لگان دی کوشش کیتی گئی۔ دیکھو یار گل سمجھن والی، سعودی عرب دے لوگاں نال اختلاف ہوئے گا، ساڈے نال ہوئے گا، تواڈے نال ہوئے گا، جیڑا کوئی مسلمان ہے انہوں بیت اللہ نال اختلاف، تے جڑا بیت اللہ نو اگ لانا چاہے یا پچھلے کلا کے لوانا چاہن، دسو مسلمان ہے۔ ہن اوہی لوگ ہر وقت سوچ وچ، شام دے حالات دیکھ لو، سوریہ دے، انہاں لوگاں ہی خراب کیتے، اور ابتدا انہاں کیتی بچے مروان تو تاکہ نہ دے مرداں دی نفری کٹے، اے مسلم طاقت کمزور ہوئے۔ پھر اس طرح یمن دے اندر باغیاں نو بغاوت تے اتارن والے، انہاں دی پشت پنائی کرن والے۔ پھر اس وقت ایران جس طریقے نال، اور ایران دی بیک تے اسرائیل امریکہ انہوں اگے کر رہے نے، تو نام نے ہاتھ مسلمان ہے، سعودیہ تے حملہ کر، اور سعودی عرب تے حملے تو پہلا پاکستان دا گھٹ بھر، کیونکہ پاکستان سعودی عرب دے حملے دی بہت بڑی وچ رکاوٹ ہے۔ پاک آرمی بڑی بہادر آرمی ہے، پہلے انہوں نے کسے کنارے لائیے، انہوں نے پھر افغانستان نو ذریعہ استعمال کیتا، نال ہی انڈیا ادھر بھی دہشت گرد کر لے۔ ساڈی آرمی نے بڑی جرت دے نال انہوں دے ٹھکانیاں تے بمباری کر کے کئی دہشت گرد مارے۔ اللہ اس مسئلے اندر ساڈی آرمی دی اور مدد فرمائے۔ میں تو انہوں بالکل شارٹ اشارہ کر کے دس رہا ہوں، ہونے حالات آ چکے نے، خصوصاً دیوبند اور اہل حدیث دے کٹھیاں ہون دا موقع آ گیا ہے، اور تواڈے امتحان دا وقت آ گیا کہ تسی کٹھے ہوندے ہو کہ نہیں۔ ہن اساں کٹھیاں ہونا ہے، کٹھیاں ہون دی ایک منزل ہے۔ دیکھو نا اعلان ہوئے، اشتہار چھپے، بھئی سارے حضرات کٹھے ہو، وہ پنڈا چ اعلان ہو گئے، سارے حضرات کٹھے، کتھے کٹھے ہوئیے؟ انہاں کہا بامنی گاؤں دی جامعہ مسجد دے اندر کٹھے ہو۔ جدو ایک منزل دسی گئی تے لوگاں نو منزل تے آنا آسان ہو گیا۔ جے ویسے ہی کہیے کٹھے ہو جو، کٹھے ہو جو، اگوں منزل ہی نہ دسیے، پھر آدمی کٹھا نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں عرض کراں، میرے پراؤ اسی کٹھے ہو جائیے، ہن وقت آ گیا کٹھے ہوندا، کدے علیحدہ علیحدہ ہو کے مارے نہ جائیے، ہن وقت آ گیا جے کٹھے ہوندا۔ میں تے اپنے دوسرے فرقے والے پراواں نوں کہاں گا تسی بھی ساڈے نال کٹھے ہوو۔ منزل اللہ پاک فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ لون میری باری روند مارنا جے، ادھر ساؤنڈ والا روند مارن ڈیا، میرا گلا کٹھی ہوندا تو تسی مارن ڈے ہو روند۔ پاجی غصہ نہ کرے، میری طبیعت ذرا اس طرح دی آسم کھڑی، اللہ تعالیٰ برکت دے، میں تہاڈے واسطے دعاواں ضرور کردا جاؤں گا۔ لو ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے، بات توجہ عرض کر دیتا ہے، اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا لوگوں سارے دے سارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تیرے سونی پراوا برکت دے، تے اللہ پراوا تینو ایمان دی چوکھی ساری دولت دے وے۔
لو ذرا بات تے توجہ فرما دے نایا جے توجہ اللہ پاک فرما دے نے سارے دے سارے کٹھے ہو کے اللہ پاک دی رسی نو کٹ کے پھڑ لو کٹ کے پھڑ پہلا ٹھیک ہویا سی کٹ کے پھڑ لو کٹ کے جپا مار لو سونے پیغمبر فرما دے نے جان دیو بے حبل اللہ کیے اللہ دی رسی کیے اللہ پاک دے نبی فرما دے نے اللہ دی رسی قرآن ہے ایدہ ایک کنارہ اللہ دے ہاتھ اندر ہے دوسرا کنارہ دنیا والیاں دی طرف ہے جیڑا ادنا چمڑ جائے گا فرمایا کامیاب ہو جائے گا اے اللہ پاک دا قرآن اللہ دی رسی ہے قرآن اللہ پاک فرما دینے والا تفرقو ادنو علیحدہ نہ ہویا جے فرقے نہ بڑھیا جے حضرات ان ایک ہندی ہے جماعت ایک ہندہ ہے فرقے تے جماعت دے اندر فرق کیے جماعت لفظ جمع دے وچوں جیڑا قرآن تے حدیث نہ جڑیا روے او جماعت جیڑا قرآن تے حدیث تو فرق پا جاوے علیحدہ ہو جاوے او دا عقیدہ فرق والا ہو جائے او دا عمل فرق والا ہو جائے او وے فرقہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ پاک فرما دے نے فرقے نہ بنیا جے قرآن و حدیث تو فرق نہ پایا جے حضراؤ سا کٹھیاں ہونا ہے اہل حدیث نے خصوصاً دیوبند نے کٹھیاں ہونا ہے اگر میرے حنفی بریلوی پرا او بھی میرے پائی نے کلمہ گو نے اللہ پاک نے سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے نے او بھی میرے پرا نے او بھی کٹھیاں ساڑھے نال ہو جن ایس منزل دے ہوتے کیڑی منزل ہے ساریاں دی منزل قرآن پاک ہے قرآن پاک تے کٹھیاں ہونا ہے قرآن جتھے ٹورے ٹرنا ہے جتھوں موڑے مڑنا ہے ہن قرآن پاک نو ساڈے واسطے سمجھنا بڑا مشکل ہے جنی دیر اللہ پاک دے پیغمبر تو نہ سنا گے انہاں تو نہ سمجھا گے کیونکہ قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزل الیہم سونے پیغمبر آجڑا قرآن توڑے ول کلے آئے اے دیتے عمل کرم دے طریقے اے نانو تساں سمجھانے نے اے دیاں وضاحتاں تساں لوکانو سمجھانیاں نے حضرات ان سب تو پہلے قرآن پاک چوں اللہ پاک دا حکم پڑھنا ہے او دیتے عمل کرم دا طریقہ کسے امام کل بعد وچ ہونا ہے صحابہ کل بعد وچ آنا ہے تابعیاں کل بعد وچ آنا ہے سب تو پہلے اس حکم دے عمل کرم دا طریقہ نبی پاک تو پوچھنا ہے کیونکہ قرآن دا آرڈر یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کیونکہ میں نے بار بار حکم ہویا ہے ساڑھے پائی سلامت اللہ صاحب جڑے جرمن ہوندے نے پائی سلامت مانڈی صاحب کہ انہوں نے سپیشلی طور تے کیا ہے میرے متعلق کہ انہوں بلاؤ تے انہوں مضمون تو ساتھ دینا ہے دنیا تے زندگی گزارن دا طریقہ تے پراؤ میرے کول تے اور کوئی طریقہ نہیں میرے کول تے سب تو زیادہ گل ہے یہ کہ نبی پاک دا طریقہ اختیار کر لو دنیا دی زندگی اللہ سخ والی بنا دے گا تے جنت دی ضمانت بھی میرا نبی دے دے گا حضرات ان توجہ فرما دے رہا دے اللہ میرے پائی سلامت اللہ نو جرمن دے اندر سلامتی رکھے او کنیوسو آمین کہہ دیو یار جیسا ایڈی دور بیٹھے بندے نو اپنے پینڈ دا فکر ہے اپنے پراما دا فکر ہے اللہ ساڑھے اس پرانو پردیس اندر اپنی حفاظت وچ رکھ اور بھی جڑے دوسرے ممالک اندر نے اللہ انہیں سب پردیسیاں دی حفاظت فرما حضرات ان توجہ فرما دے آیا دے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جنی دیر قرآن پاک دا فہم تے مانا نہیں سمجھو گے انہی دیر تو انہوں قرآن پاک دی سمجھ نہیں آئے گی حضرات ان توجہ کرے آجے کس طرح سمجھو گے دیکھو ہن قرآن پاک وچ اللہ دا حکم آگے آئے اللہ پاک فرما دے نے ساری دا کھانا ہے قولو
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود۔ اللہ پاک فرماندے نے ساری دا کھانا کھاؤ، پانی بھی پیو، کھانا بھی کھاؤ۔ کتنی دیر تک کھاؤ؟ جتنی دیر تک سفید تے سیاہ تانگے دا فرق واضح نہ ہو جائے، وائٹ تے بلیک تانگے دا فرق ظاہر نہ ہو جائے۔ اور قرآن پاک عربی دے اندر ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ دی زبان بھی عربی ہے، نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے اپنے ایک پاؤں دے نال سفید ڈوری لپیٹ لئیے، دوسرے نال کاری ڈوری لپیٹی، اور انہاں وال دیکھی جا رہے نے، ساری کھائی جا رہے نے۔ بے جنی دیر دا واضح فرق نہ ہویا، چونکہ ادو کیڑی بجلی سی، دیویاں دی روشنی۔ جدوں پتہ لگ گیا نا بھی آ سیاہ ہے آ سفید ہے، ہلکا ہلکا نہیں واضح، ادو کھانا چھڑنا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے انہی دیر کھاندے رہو، کھاندے رہے ہن واضح فرق ہوندیاں چک چنگا پلا سفید دن چڑھایا ہے۔ اللہ پاک دے نبی دی خدمت پاک وچ آئے، آقا سونیا گل دی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ سفید تے سیاہ تاکہ دے واضح فرق ہون تک کھاؤ تے پیو۔ حضرت جی تے دن چڑھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے بندے انہاں تاگیاں تو مراد اے ڈوریاں نہیں، انہاں تانگیاں تو مراد ڈوریاں تے سیبے نہیں، بلکہ انہاں تانگیاں تو مراد کیے سیاہ تانگے تو مراد رات دی تاریکیاں، اور سفید تانگے تو مراد فجر دی سفیدیاں۔ جدوں فجر دی سفیدیاں جائے اس ویلے کھانا پینا چھوڑ دے وہ، کیونکہ پہلا ہندی ہے صبح کاذب، اس ویلے واضح سفیدی نہیں ہندی، جدوں صبح صادق ہندی ہے اس ویلے واضح سفیدی آ جاندی ہے۔ پھر اللہ پاک دے نبی نے ایدہ معنی سمجھایا، فرمایا جس ویلے صبح صادق ہندی ہے اس ویلے مشرق والی طرفوں ویکھے آجے ایک روشنی اٹھے گی، اوپر نو جائے گی، اوپر نو جائے گی۔ فرمایا او صبح صادق ہے تے جیڑی صبح او صبح کاذب ہے تے جیڑی صبح صادق ہے او دی روشنی مشرق دی طرفوں اسنا کنارے اسمان دے کنارے تے پھیلے گی، او واضح پتہ چلے گا یہ سفیدی فجر دی آ گئی ہے۔ فرمایا جنی دیر سفیدی نہ آوے کھاؤ پیو۔ اور دسنا کی چاہنا وا اللہ پاک دا قرآن عربی ہے، صحابہ دی زبان عربی ہے، اور قرآن پاک آیا ہے، صحابی نے نبی پاک دی حدیث تو بغیر قرآن پاک تے عمل کیتا ہے، لیکن صحابی نو نبی دی حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ آئی نہیں۔ میریو پہنو ذرا خاموشی اختیار کرو، پلا ہوئے توڑا پلا ہوئے، ذرا خاموشی اختیار کرو۔ میریو پہنو ذرا خاموشی اختیار کرو۔ اتنے سپیکر لگا نہیں؟ بس پھر یہ معاملہ ہے نا۔ میریو پہنا ذرا خاموشی اختیار کرو، خاموشی توڑا اللہ دعا جانا پلا کرے، خاموشی اختیار کرو۔ اچھا ایک گل خاموش ہو کے سن لو، پھر بے شک بول لیا جائے، صرف ایک گل، ساری پہنا ذرا چپ ہو کے ایک گل سن لو۔ بادشاہ نے اعلان کیتا جڑا سب تو وڈا جھوٹ بولے انہوں انعام دیاں گا۔ لوکاں کہہ لیا کیڑا اوکھا کام ہے۔ ایک کہندا جی میں بکرا ویکھیا ہے او دے سنگ اسمان نہ لگن ڈیر، بادشاہ کہندا ہے کیڑا جھوٹ ہے اللہ کر سکتا ہے۔ ایک کہندا میں سنڈا ویکھیا پچھلیاں لتاں مشرق اندر اگلیاں مغرب اندر، بادشاہ کہندا ہے بھی جھوٹ دی اللہ بھی بنا سکتا ہے۔ ایک کہندا میں ویکھیا بامنی دی مسجد اندر بیبیاں کٹھیاں نے چپ ہو کے بیٹھیاں، کہندا آ جھوٹ ہی دیو انعام انہوں۔ ہون بیبیاں کٹھیاں تے بیجن چپ کر کے انہیں کہا آ جھوٹ ہی۔ ہون اگو تواڈی مرضی ہے میریو پہنو، جو میں نکی جی مثالی دیتی ہے تو میرے کو بڑیاں بڑیاں مثالاں بھی تے مسالے بھی نے، تو میں بڑیاں مثالاں دینیاں جو چنگی گالے چپ کر کے اور سنو ذرا۔
خاموشی اختیار کرو، خاموشی میریاں پیڑا خاموشی اختیار کرو۔ اجے میں نکی جی مثالی بیان کی تھی جے، لو ذرا بات تے توجہ فرمان دے ڈایا جے، بات تے توجہ کر دے ڈایا جے۔ عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نا قرآن بھی عربی ہے، صحابہ دی زبان بھی عربی ہے، اور صحابہ نو قرآن پاک دے لفظاں دی تے سمجھ آئی ہے، لیکن دے مفہوم تے مطلب دی سمجھ نہیں آئی جنی دیر اللہ پاک دے نبی دی حدیث نہیں سنی۔ بس اے ہو جے منزل جیڑا بندہ قرآن پاک پڑھے، لو جی قرآن نے آگل کہی ہے، تسی آنکھو قرآن پاک دا ترجمہ نبی پاک نے بیان کی کیتا ہے۔ میں دی مثال دینا، ایک اور مثال دے دینا وا، اللہ پاک دا قرآن ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ پاک فرما دے نے جیڑا بندہ ساڑھے ذکر تو اعراض کرتا ہے، فرمایا ہن اگلا لفظ کیا گیا ہے معیشتاً ضنکا۔ ضنکا دا معنی تنگ، معیشت دا معنی، اگر معیشت دا معنی حدیث نو چھڑ کے معیشت دا معنی لغت دے وچوں ویکھو گے، معیشت دا معنی روزی ہے، اج کل خطیب دا معنی بھی یہ ہو کر دینے اللہ دی روزی نو تنگ کر دے وے گا، حالانکہ تھے لغت دا معنی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ایتھے معنی نبی پاک تو پوچھاں گے سونے پیغمبر دی معیشت زنکا دا معنی کی ہے، صحیح بڑے خبام دے وچ آندا ہے، نبی پاک فرما دینے جان دیو معیشت زنکا کی ہے، حضرت جی نہیں پتا آپ فرما دینے جیڑا بندہ اللہ پاک دے ذکر تو یعنی شریعت تو منہ موڑ دے وے، اللہ پاک اس بندے تے او دی قبر نو تنگ کر دے وے گا۔ کیوں بے معنی دا فرق پہ گیا؟ لغت معنی کر دیئے روزی تنگ، حدیث کہندی ہے تھے دا معنی روزی تنگ نہیں۔ ہر لفظ دا ہر جگہ تے اکو معنی نہیں، سیاق و سباق نہ معنی بدل دے تے نبی پاک علیہ السلام تو وڈا سیاق و سباق نو سمجھن والا دنیا تے کوئی نہیں۔ دیکھو نا ساڑی پنجابی دا لفظ ہے وٹ، ساڑی پنجابی دا لفظ انگلش دا نہیں پنجابی دا وٹ، اج وٹ بڑا لگ گیا ہے، وٹے وٹ جائیں، میں نے تیرے دے وٹ بڑے چڑھن ڈے نہیں، تیرے میں وٹ لانا فلانے دے ٹیڑے وٹ پھرن ڈے آئی، واٹی ہے نا کپڑے نو واٹی چاڑی آ وٹے وٹ رویا، لفظ واٹی ہے نا، ہن ہر جگہ معنی ایک کوئی ہے، بولو تے صحیح، ہر جگہ معنی ایک کوئی ہے، سیاق و سباق نال معنی بدل گیا۔ اے پنجابی ہے تھرڈ درجے دی زبان تے عربی تے فرسٹ درجے دی زبان ہے، عربی تے ساریاں زبانہ دی سردار زبان ہے، عربی تے فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ دے کئی معنی جڑے سیاق و سباق نال بدلن گے۔ ہر جگہ معیشت دا معنی روزی نہیں، حضرات ان توجہ فرما دے ڈایا دے، ہر جگہ معیشت دا معنی روزی نہیں، ایتھے ہن اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے معنی سمجھایا ہے۔ پتہ کی چلیا قرآن پاک دا جدوں بھی کو مقام پڑھاں گے، جدوں بھی مقام پڑھاں گے او دا ترجمہ تے تشریح سونے پیغمبر تو سکھاں گے، جیڑا میرا پیغمبر ترجمہ تشریح سکھائے گا او دے تے عمل کراں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سفر تے جاندے نے، انہاں دے جان تو پہلے قرآن دی آیت آ گئی ہے وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ پاک فرما دینے مسلمانوں
جدو تسی جنبی حالت دے اندر آ جاؤ تھوڑے تے غسل فرض ہو جائے سفر دے اندر توانو پانی نہیں ملیا فرمایا تسی مٹی پاک دا تیمم کر لیا کرو مٹی دا تیمم کر لیا کرو پانی نہیں ملیا تے تیمم کر لینا ہے ہن حکم اللہ دا آ گیا ہن حکم اللہ دا آ گیا اے دے تے عمل کرم دا طریقہ سب تو پہلے نبی پاک تو سیکھنا ہے اگر نبی پاک دی حدیث چھڑ کے صحابی نو درجہ دیو گے پہلا پھر بھی دین نہیں بنے گا تابی نو پہلا درجہ دیو گے پھر بھی دین نہیں بنے گا جناب تبا تابی نو کسے امام نو محدث نو پیر نو عالم نو درجہ پہلا دیو گے دین نہیں بنے گا حضرات کس طرح دین نہیں بنے گا حضرت عمار بن یاسر سفر تے چلے گئے نے دوران سفر اینا دی جنبی حالت ہو گئی ہے جنبی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی جنبی حالت ہو گئی ہے حضرت عمار بن یاسر نے پانی تلاش کیتا پانی نہیں ملیا ایک پہاڑی دے چھوٹی جی ٹیلے دے پیچھے جاندے نے کہندے نے اللہ پاک نہ حکم آ گیا پانی نہ ملے تیمم کر لے آجے کیونکہ غسل سارے جسم دا ہوندا ہے تیمم ایدا بدلے بخاری صحیح بخاری وچ آندا ہے اینا کپڑے اتارے نے ٹیلے دے پیچھے گئے نے اس طرح لوٹ پوٹ پہ ہوندے نے سارے جسم دا تیمم کر لے آئے نمازاں پڑھ دے رہے جدو نبی پاک دی خدمت دے اندر واپس آئے حضرت نو درخواستہ کر دے نے حضرت جی اے میرا معاملہ بڑھیا تے سونے پیغمبر فرما دے نے عمار اے تیمم نہیں توجہ ہے بھائی تو ساں گل سمجھی نہیں حکم اللہ دائے پانی نہ ملے تے کی کرو تو ساں غسل کرنا یا وضو کرنا پانی نہیں ملیا تے مٹی دا تیمم کر لو حکم آ گیا نا اللہ دا ہن حکم اللہ دا ہے صحابی نے اپنا طریقے نہ تیمم کر لیا دین بنیا تو انہوں اینی گل دی سمجھ آ جائے تے اللہ دی قسمیں سارے لڑائی جھگڑے موک جان اے گل پھر سمجھ لو جتنے امام جتنے پیر جتنے محدث کوئی صحابی تو اچھا درجہ رکھ دے برابر رکھ دے نہیں صحابی 1.5 پا دانیاں دا خرچ کرے اللہ دی راج تے غیر صحابی سارے امام سارے پیر سارے محدث کٹھے ہو کے پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ وے دین او پہاڑ جتنے سونے دا ثواب صحابی دے 1.5 پا دانیاں دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا اے صحیح بخاری دی حدیث اتنا فرق ہے صحابی دا تے غیر صحابی دا اللہ اکبر لو ذرا ہن بات توجہ کر دے رایا جے اینی اونچی شان والا صحابی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن حکم اللہ دا تیمم کر لو حضرت عمار نے اپنے طریقے نہ تیمم کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے اے تیمم نہیں دین نہیں بنیا ہن میرے پیغمبر جی کس طرح تیمم ہے ہن سن نبی داؤد اندر بسم اللہ دے لفظ نے باقی روایت صحیح بخاری آپ فرما دے نے بسم اللہ پڑھ کے ہتھانو زمین تے ایک مرتبہ رگڑ دے اینا تے پھوک مار دے اپنے چہرے تے ایک مرتبہ پھیر دے ہتھان دی پشتے پھیر دے آجڑا کونیاں تک ابو داؤد دے لفظ نے ضعیف روایت صحیح سند جو ثابت نہیں ہتھان دی پشتے ہاتھ پھیر دے پھر سن لو تیمم دا طریقہ کیے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ایک مرتبہ زمین تے رگڑنے نے پھر او دے تو بعد ہتھاں تے پھوک مارنی ہے پھر چہرے تے پھیرنے نے پھر ہتھاں دی پشتے پھیرنے نے نبی پاک فرماتے نے آئی تیمم تیمم کرنا حکم اللہ دائے تیمم کرنا حکم اللہ دائے لیکن اس حکم اللہ دے اتے عمل کرم دا طریقہ صحابی دا دین نہیں حکم اللہ دا طریقہ تابی دا دین نہیں حکم اللہ دا طریقہ تبا تابی دا دین نہیں حکم اللہ دا طریقہ اتے عمل کرم دا کسے محدث دا دین نہیں طریقہ حکم اللہ دا اتے عمل کرم دا طریقہ
طریقہ کسی امام دا دین نہیں، وہ دین کی ہے حکم اللہ دا، طریقہ رسول اللہ دا صلی اللہ۔ کیوں بھی اس دعوت کسی میرے پرانو اس دعوت اختلاف ہے؟ پھر سوچ کے جواب دے آجے۔ جڑی میں دعوت دے رہا کہ دین کیے حکم اللہ دا، او دیتے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ دا صلی اللہ۔ ہاں رسول اللہ نے اور اجازت دیتی ہے کہ جڑا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو انو حدیث چو وضاحت دی نہیں ملی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر سب تو پہلا میری سنت، اگر کوئی مسئلہ میری سنت چو وضاحت نہیں ہوئی پھر میرے خلفاء راشدین دا طریقہ اختیار کر لو، وہ بھی دین ہوئے گا۔ ہاں میں گل انشاءاللہ دیانت داری نہ کراں گا، میں قطعی طور تے مسل کی چکاؤ نہیں رکھنا، ایسے انچ رکھیا جائے۔ جو گل اصول دیئے توڑے چو اکثر لوگ میرے مزاج نو جان دینے، جیڑا گل میرے مسلک دے ویچ بھی کوئی غلط گل کرے میں ان میں ٹوک دینا، اور میں تیڑا بے باکم میرے کو کسی لئے غلط گل ہو جائے میں پرے بجمچ کیا دینا میرے تو غلط ہویا ہے، کیوں میں اللہ دے پیش ہونے۔ حضرات توجہ کرے آجے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ دین ہے، اور میرے پیغمبر فرما دینے سب تو پہلے میرا طریقہ ہے، جیڑا مسئلہ میرے طریقے جو واضح نہ ہوئے پھر میرے خلفائے راشدین دا طریقہ ہے، خلفائے راشدین دا کی طریقہ ہے۔ حضرات توجہ فرما دینا آجے، خلفائے اللہ خیر کرے۔ اے میریو پہنو ذرا چپ ہویا جے میں ایک مثال اور دے لاں، ذرا چپ ہویا جے میریاں پہنا ذرا ایک مثال اور دیاں۔ اللہ توڑا پلا کرے، تسی یہ نہیں کرو ہو تسا بتھیرا جلسہ سن لیا، تسی مہربانی کرو جاؤ ذرا کرو کری ماشاءاللہ، ہانڈی ٹکر دا ٹائم ہو گیا، جاؤ ذرا پکاؤ جا توڑا پلا ہو جے۔ او میرا سنگ کوڑ دیتا جے، او پافروک او بابیاں دی بدوک اینو کاری یار۔ لاؤ تو چپ ہوئی ہیں جو ہو روح بات گیا۔ ایک بندہ نا جنریٹر کے ٹائم رکھو تو لائٹ دے ٹائم پر کی دیکھ اندر سسٹم خراب ہو جانا، نماز 5 بجے پر کی دیکھ اندر سسٹم خراب ہو جانا۔ ہاں ہاں نماز بعد پڑھ لیں تھوڑی لیٹ کر بات ہے نماز 5 بجے پر کی دیکھ 4:30 آنے کی لیٹ۔ ہاں جی خاموشی بھائی خاموشی، میریاں پہنا توڑا پلاؤ جے، میں تو نرد کی تھی جاؤ توڑا پلاؤ جے، ہانڈی ٹکر پکاؤ جا کے نہیں تو بے لو پھر تو سامنے بانچ بات دعا دے رہی ہیں، میں اور مثال دے دینی جے کوئی دے بہتر ہے چپ کر کے سنو جے نہیں چپ کرنا دے جاؤ تے توڑے ان سجے کھبے جنہیں بچے بول دے نے یہ توڑی ذمہ داری ہے انہوں چپ کرانا جے۔ لو ذرا باتیں توجہ فرمان دے جایا جے توجہ۔ نماز حضرت جبریل آئے سن نا پہلے دن اول ٹائم دوجہ دن آخر ٹائم کہ ایدے درمیان کسے وقت بھی پڑھ لو، لیکن نبی پاک اول ٹائم تے پڑھ دے رہے تے جے کسے دن تھوڑا جا لیٹ بھی ہو جائے گا تے جائز ہے۔ اس واسطے تھوڑے حضرت قاری صاحب دی اجازت دینا لے، میں پہلے عرض کیتا سی حضرت قاری صاحب نے فرمایا سی نہیں پروگرام خراب ہو جائے گا، چلو نماز تھوڑی لیٹ پڑھ لیں گے لیکن بیان جاری رکھو۔ حضرات توجہ کرنا میرے دوستاں تے ویر حضرات باتیں توجہ کر دے جایا جے۔ عرض کر دیتا کہ دین کنوں کہندے نے حکم اللہ دا تے دیتے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام دا انہوں دین کہندے نے۔ حضرات توجہ فرما دے جایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ویکھیے، نبی پاک دا طریقہ کیے۔ حضرت میں عمار بن یاسر دی گل سنا رہا
انہاں دا طریقہ انہاں اپنا طریقہ چلایا نبی پاک دے طریقہ جے نہ سکھیا نہیں سی اس واسطے نہ اپنا طریقہ چلایا نبی پاک فرما دے نے عمار تے دین تیرے طریقے دا نام نہیں یعنی نبی پاک دے کہن دا مقصد ایسی تیرا طریقہ دین نہیں بلکہ دین میرا طریقہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے منو میری گارنٹی دیتی ہے کہ میرا قرآن آوے گا او دیتے عمل کرن دے طریقہ میرا نبی دسے گا انہاں طریقیاں تے تساں چلنا ہے انہاں طریقیاں تے تساں زندگی گزارنی ہے حضرات بات کر رہے ہیں جیڑا مسئلہ نبی پاک دے طریقے دے وچوں وضاحت نہ ملے پھر اسی خلفائے راشدین وال آواں گے لیکن نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے خلفاء وال نہیں آواں گے خلفاء وال اودوں آواں گے جدوں کو مسئلہ نبی پاک دے طریقے چوں واضح نہیں ملے گا مثال دے طور تے کسی عورت دا خامد گم ہو گیا وہ دی کی تو خبر نہیں ملی حدیث پاک دے وچ اس مسئلے دی وضاحت نہیں ملی میرے پیغمبر نے اجازت دے دیتی ہے ہن میرے خلفائے راشدین دے کولو پوچھ لو ہن حضرت عمر دے کولو پوچھیا گیا خلیفہ راشد نے حضرت عمر فرماندے نے وہ بی بی 4 سال دا انتظار کرے اگر 4 سالاں تک دی کو خبر نہیں ملی انہوں مردہ تصور کر لاوے پھر 4 مہینے 10 دن وہ دی عدت گزارے پھر او دے تو بعد اگے نکاح کر لاوے ہن اگر او دا شوہر آ گیا تے کوئی او دے تے حق نہیں رکھے گا حضرات ہن حضرت عمر دا طریقہ تے قول شریعت بن گیا دلیل بن گیا ہے لیکن اگر حضرت میرے پیغمبر نے فرما دیتا کہ حج تمتع کرو اگر میں قربانی والے جانور نال لے کے نہ آیا ہوندا میں حج کرام نہ کردا بلکہ حج تمتع کردا میرے پیغمبر نے حج تمتع دی اجازت دیتی ہے حج دی نیت جاؤ تے حج تے عمرے دا کٹھا احرام بنو پھر حج تے عمرے دی نیت جاؤ عمرے دا احرام بن کے عمرہ کر لو پھر احرام کھولو پھر 8 ذوالحجہ نو حج دا احرام بنو اینو کہندے نے حج تمتع حج کرن گئے تے عمرے دا فائدہ اٹھایا ہے حضرت عمر نے کہہ دیتا حج تمتع نہیں کرنا حضرت عبداللہ بن عمر تو پوچھیا جاندا ہے سنن ترمذی دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر تو پوچھیا گیا حج تمتع کرنا جائز ہے کہ نہیں فرماندے نے جائز ہے تواڈے ابو کہندے نے جائز نہیں فرماندے نے شریعت میرے ابو تے نازل نہیں ہوئی سکے بیٹے نے خلیفہ راشد دی اس بات نو روک دیتا ہے روک دیتا ہے رد کر دیتا ہے کہ جڑی بات پیغمبر دے فیصلے دے خلاف آئی ہن اگے آ گیا 4 سال بی بی انتظار کرے جدا شوہر گم ہو گیا خبر نہیں اس فیصلے نو سارے صحابہ نے مان لیا کیونکہ وہ فیصلہ حدیث دے خلاف نہیں خلیفہ راشد دا ہر وہ فیصلہ جڑا حدیث دے خلاف نہ آئے مان لیا جائے گا حضرات ان بات لمبی نہ ہو جائے دسنا کی چانامہ اور زندگی گزارنی ہے تے نبی پاک دے طریقے تے گزارنی ہے حکم اللہ دا ہوئے گا طریقہ نبی پاک دا ہوئے گا اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کئی جگہ تے کہہ دیتا ہے نماز پڑھو تے اکثر جگہ تے کہہ دیتا ہے نماز نو قائم کرو کتے مومنہ دی شفت بیان فرمائی اللہ پاک فرما دینے مومنوں نے جڑے نمازاں نو قائم کر دینے نمازاں نو قائم کر دینے ایک ہے نماز نو پڑھنا ایک ہے نماز نو قائم کرنا فصلی لربک وانحر چھوڑی اپنے اللہ دے واسطے اپنے رب دے واسطے نماز بھی پڑھتے قربانی کر پڑھن دا آرڈر بھی آ گیا لیکن ایک ہے پڑھنا ہن جیڑا بندہ ویلیوں کا ویلے پڑھ دا ہے ہر بندہ کہے گا انہیں نماز پڑھ لیے سنت تو ہٹ کے پڑھ دا ہے ہر بندہ کہے گا
گا نماز پڑھ لئیے جماعت تو بغیر پڑھ دے ہر بندہ کہے گا انہیں نماز پڑھ لئیے لیکن ایک ہے نماز نو قائم کرنا اے پڑھن نالوں بھی زیادہ حکم ہے وہ قائم کیے نماز نو قائم کیڑا کردہ ہے جیڑا او دے وقت تے پڑھدا ہے دوسرے نمبر تے جماعت نہ پڑھدا ہے تیسرے نمبر تے خشوع خضوع نہ پڑھدا ہے تے چوتھے نمبر تے نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھدا ہے اگر نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں پڑھی او دی نماز قائم نہیں ہوئی نبی پاک دے طریقے نہ نہیں پڑھی او دی نماز قائم نہیں ہوئی پر آؤ میں منظر دسن لگا جدے تے کٹھے ہو جائیے منظر کیے حکم اللہ نے دے دیتا ہے نمازانو قائم کرو اے دے تے عمل کرن دا طریقہ میرے نبی سمجھان گے اور میرے پیغمبر کس طرح طریقہ سمجھان لگے نے حضرت مالک بن حویرس اینا دا وفد آیا ہے نبی پاک نے نانو نماز پڑھ کے بخائیے سونے پیغمبر فرما دینے سلو کما رأیتمونی اسلی نبی پاک نے حکمن فرمایا ہے اللہ پاک دا تو دے نبی دا جڑا حکم ہوئے قرآن وے چاہوے یا حدیث دی کتاب وے چاہوے جڑا حکم اللہ تو دے نبی دا او دے تے تقید آوے تخفیف نہ آوے او حکم فرض ہویا کردہ ہے میرے پیغمبر دا حکم تھے فرض ہے ہاں فرما دینے نماز اسے طریقے نہ پڑھنی دے جڑے طریقے نہ میں پڑھیے اور نبی پاک علیہ السلام نے کڑے طریقے نہ پڑھیے حضرات توجہ کر دے جایا دے میرے پیغمبر اذا قام الی الصلاۃ فاستقبل القبلہ ثم کبر ورفع یدیہ میرے پیغمبر نے قبلے وال منہ کر لے آئے تکبیر کہیے ہاتھ اٹھا کے سونے پیغمبر نے نماز پڑھیے حضرات توجہ کر دے جایا دے اجڑا طریقہ سا پڑھ لیا 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز میرے پیغمبر تو ثابت نہیں ہے صحابہ تو ثابت نہیں ہے زندگی گزارنی تے نبی پاک دے طریقے تے کلمہ تو نبی پاک دا پڑھیا 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز کہہ کے طریقہ غیران دا پیا ورتنا ہے نہ یہ 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز یہ چھڑی ہے نہ میرے نبی دا طریقہ ہے نہ خلفائے راشدین دا طریقہ ہے نہ صحابہ دا طریقہ ہے نہ تابعین دا طریقہ ہے نہ تبع تابعین دا طریقہ ہے حضرت امام شافعی دا طریقہ نہیں ہے حضرت امام احمد بن حنبل دا طریقہ نہیں ہے حضرت امام مالک دا طریقہ نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا بھی یہ طریقہ نہیں یہ تو ساڑھے ہندوستان چ بنے ہیں 2 رکعت ماچ او پراؤ جتو دین چلے ہیں اتھے تے چیز ہی کوئی تو ہندوستان دی بنی چیز بنا لئی زندگی گزارنی ہے نبی پاک دے طریقے تھے میں بیان تو بات جنی در کب ہو گئے تھے بمانگا محبت پڑھے ماحول اندر میں نو پامے رات تک سوال کرو میں اکاں گا نہیں تھکاں گا نہیں انشاءاللہ خندہ پیشانی نہ توڑے سوالاں دا جواب دیاں گا تے جی میں خندہ پیشانی نہ پیش آما توڑا بھی حق بند ہے سمجھا نیت تے سوال کرو جنہیں توڑا دل کرے لیکن میرے بیان تو با نماز پڑھ کے لو ذرا بات توجہ کر دے ڈایا دے پتہ چلیا کہ 2 رکعت ماں 4 رکعت ماں دے لفظ دین نہیں اے دین دی اندر وعدہ ہے تے دین میں وعدہ کرندہ ڈری نہیں ہون اگے گل آ گئی ہاتھ اٹھانے حضرت عبداللہ بن عمر تے کئی صحابہ تو ثابت ہے حدیث دی تقریباً ہر کتاب دے اندر ہے میرے پیغمبر کندیاں دے برابر ہاتھ اٹھان دینے اس دلگابہ دے اندر ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرمان دینے جدوں نماز واسطے ہاتھ اٹھانے نے توڑیاں ہتھیلیاں جڑیاں نے قبلے وال ہون انگلاں اسمان دے والے ہون ہاتھ جڑے ہتھیلی قبلے وال ہوئے انگلیاں اسمان دے والے ہون انگلیاں اسمان دے والے ہون غور کر دے ڈایا جے ہاتھ کندیاں دے برابر اٹھا لو دوسری روایت ابو داؤد دیئے کنہ دے کناریاں دے برابر اٹھا لو تیسری روایت صحیح مسلم دیئے کنہ دے برابر اٹھا لو 3 طریقے میرے پیغمبر تو ثابت نے لیکن کنہ انگوٹھے لا کے ہتھیلیاں چہرے وال کرنا یہ نہ نبی پاک دا طریقہ نہ کسی صحابی دا طریقہ نہ کسی تابعی دا طریقہ نہ محدثین امامہ دا طریقہ
طریقہ اے ہندوستان دے وچوں طریقہ بنیا ہے ویکھو ویکھی اسی پہ اپنانے ہاں حضرات چھڑ دیو غیراں دے طریقے منزل تے کٹھے ہوو کیڑی منزل ہے حکم اللہ دا او دے تے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ان تین طریقے نے انگوٹھے کنانو لانا نبی پاک تو ثابت نہیں صحابہ تو ثابت نہیں نمان نہیں تندے ویلے حضرات ان ہاتھ اٹھا لینے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اے تکبیر تحریمہ اے کہتے ہاتھ بننے نے کتھے بننے نے صحیح بخاری میں چاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی ایسا تھیلی نو اپنی زرا دے اتے رکھ دے زرا اے گھٹ تو لے کے کونی تک ساڑی بولی اندر نو کہندے نے بینی کیوں میں بینی کہندے ہو نا بینی عربی کہندے نے زرا ہتھیلی تو شروع ہوئی ہے گھٹ تو تے ہتھیلی ہے اے ہتھیلی گھٹ تو گے کھڑو ایتھے رکھو ہندرا پریکٹیکل کرو ہندرا کر لو کوئی نہیں ارجن کرو ہن تھلے کھڑو جنی کھڑ سکتے ہو تھلے کھڑو نہیں بھائی توڑی مہربانی اللہ برکت دے کسے مسئلے اندر نہ تنس کرنی ہے نہ مذاق کرنا ہے میرے پراؤ میں توڑے سب دی قدر کرنا میں سب دی عزت کرنا لیکن میں گلہ اللہ تے دے نبی دیاں سنا رہا میرے پراؤ ہن تھلے کھڑو کننا کھڑ سکتے ہو جے بوتا تھلے زور لاؤ گے پھر ہاتھ جڑا ہے اے ہتھیلی زرا تے نہیں رہنی پیچھے آ جائے گی نبی پاک دے حکم اور آپ دی سنت دی خلاف ورزی ہو جائے گی فیصلہ آوی نہیں ٹھیک آ کئی اتھے آکڑے ہوندے نے نہیں ٹھیک جڑی گل اصول دی اے دیکھو اصول اے صحیح بخاری ہن میں سنن نبی داؤد چو پڑھ لگا چونکہ میرے ذمہ مضمون ہے زندگی گزارن دا طریقہ تے نبی پاک تو بہتر طریقہ کدا ہے یہ تے صرف سانو تھوڑے پلیکھے پے نے آج جنہیں سونے نبی دا کلمہ پڑھنا رہا میں بیان ختم ہو لیندے انشاءاللہ انہاں سارے کہنا ہے واقعی اللہ دے رسول دا طریقہ حق ہے یہ تے پلیکھے پے نے صرف پلیکھے دور کرن دی گل ہے اللہ اکبر حضرات توجہ فرمان دے ڈایا جے توجہ کر دے ڈایا جے اور سن نبی داؤد دے وے چاندہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے داماد حضرت حسنین دے والد گرامی نے جنت دیاں عورتاں دی سردار حضرت سیدہ فاطمہ دے شوہر نے فاتح خیبر نے حضرت علی رضی اللہ پتر بیجا او بچیا بیجا یا 2 منٹ تیری میں تھوڑی دیر بیٹھ جا اللہ تین برکت دے جدو قرآن دیش بیان ہوئے نا اٹھ کے نہیں جائیدہ تھوڑا بات اگر مجبوری بھی بندے ہونے نا کوٹھ ناپ کے ذرا بیٹھ جا جائے حضرات بات توجہ کر دے ڈایا جے بات توجہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا پروانہ حضرت علی نماز پڑھ دے نے انہاں نے ہاتھ بندے نے فوق سرہ ایک تحت سرہ ایک اعلی سرہ ایک فوق سرہ سرہ ناف نو کہہ دے نے تحت سرہ ہوئے تے ناف دے تھلے اعلی سرہ ہوئے تے ناف دے اتے فوق سرہ فوق دا مانا ہوندہ بلند اچھا ناف ہے تو نہیں اے دے تو اچھے ہن جدو اے دے تو اچھے جدو اے دے تو اچھے بنو گے تے پسلیاں تے ہون گے تے پسلیاں نو عربی چ کہندے نے صدر تے ساڈی بولی چ کہندے نے سینہ اے سنت طریقہ میرے پیارے بھائیو ذرا سننا اگر میرا کوئی ہمدرد عالم دین مینو ناف تو تھلے بننے والی روایت صحیح سمجھ نہ وکھا دے میں مسجد بیٹھا پیدا کرنے والی ذات دی قسم انکار نہیں کرانگا میں مان لانگا بلکہ جڑا کو دے گا میں اس اپنے پرانو خوش ہو کے انعام بھی دیاں گا کچھ نہ کچھ اللہ پاک دے سونے پیغمبر تے سے سونے پیغمبر دی سنت ناف تو اچھے ہاتھ بندے نے سینے تے بننے نے اور میرے پیغمبر دا طریقہ ہے نماز بہت بڑی اللہ پاک دی عبادت ہے اگر ساڑی عبادتی نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہ ہوئی اللہ پاک نے قبول ہی نہیں کرنی اللہ پاک فرما دے نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
فرمایا جڑا اے دین تو علاوہ کو ہور دین تلاش کرے گا اے دین کیڑا ہے حکم اللہ دا او دے تے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر گئے نے فرما دے نے اور حضرت توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول حضرت امام ابی عوانہ بیٹھے ہوئے نے حضرت ابی عوانہ فرما دے نے کہ امام صاحب تو مسئلہ پوچھے آ گیا حضرت جی اگر کو بندہ پھل چوری کرے حضرت امام صاحب فرما دے نے او دے ہاتھ کٹ دیتے جان گے حضرت ابی امام ابو عوانہ فرما دے نے حضرت جی نبی پاک نے فرمایا کہ پھلاں دی چوری تے ہاتھ نہیں کٹے جان گے اگر کو بندہ پھل چوری کر کے کھاندا ہے اے نہیں کہ پنڈا بن کے نال ہی لے جائے نہیں اگر انہیں پھل چوری کر کے کھاندا ہے چوری ہے اے دی تعزیری سزا تے ہوے گی لیکن ہاتھ نہیں کٹے جان گے قربان جاواں میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو حضرت امام صاحب فرما دے نے اے میرے شاگردو میرا فتویٰ کٹ دیو نبی پاک دا فتویٰ لکھ دیو یار امام صاحب دی گلتے سنو امام صاحب فرما دے نے میری کو گن میرا کو فتویٰ جڑا حدیث نے خلاف آوے میرے طریقے میرے فتوے نو دیوار نال پوہاں کے مارو نبی دا فتویٰ مان لو میرے پیارے ہو اگر کسی جگہ تے امام صاحب نو صاحب ہو گیا ہے اسی صاحب دے پیچھے نہ چلیے اسی کتھے چلنے نبی پاک دے پیچھے اللہ اکبر میرے دوستا تے ویران ذرا بات توجہ کر دے جایا جے بات توجہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو 17 سے آبا نے روایت بیان کی دیئے 17 سے آبا نے 17 میری تحقیق جڑی سی 15 تک سی لیکن میں ایک دن ایک کتاب پڑھ رہا سا شرح صحیح بخاری او دے چونہ نے شارے نے انہاں کیا 17 صحابہ تو بہرحال میرے علم اندر 15 صحابہ نے کیونکہ میں تے جو مطالعہ کیتا میں تے وہ بیان کرنا ہے تسی میں نو والا پوچھو میں 17 دا نہ دے سکا میں 15 دا دے سکنا 15 صحابہ اکرام نے جڑی روایت بیان کیتی میں او لگا وا بیان کرن وہ کیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے نماز پڑھ دینے اپنے ہتھانوں کندیاں تک نماز شروع کر دینے ہتھانوں کندیاں تک اٹھان دینے جدو رکوع جان دینے ہتھانوں کندیاں تک اٹھان دینے جدو رکوع تو اٹھ دینے ہتھانوں کندیاں تک اٹھان دینے ابو داؤد دے اندر ایوی ہے اور صحیح بخاری اندر ابن عمر نے جیڑا مرفوع عمل پیش کیتا ہے وہ کی ہے کہ جدو تیسری رکعت نو نبی پاک اٹھ دینے میرے پیغمبر 2 رکعتاں پڑھ کے تیجی دے واسطے اٹھ دے او دویاں تے اپنے ہتھانوں کندیاں تک اٹھان دینے اے کیڑی سنت ہے اے او پیاری سنت ہے جدے بارے حضرت عقبہ بن عامر کہندے نے جیڑا بندہ ایک مرتبہ رفع الیدین کردا ہے اونوں ایک ایک انگل دے بدلے ایک ایک نیکی ملدی ہے جدوں ایک مرتبہ رفع الیدین کرو گے 10 نیکیاں نے ہن ایک رکعت نماز شروع کر لگیاں 10 رکوع جاندیاں 10 رکوع تو اٹھ دیاں 10 کنیاں ہو گئیاں 30 تے دوجی رکعت دے اندر پھر رکوع جاندیاں رکوع تو اٹھ دیاں 10 10 بھی 50 ہو گئیاں نے ہن 2 رکعتاں دیاں 50 نے 4 دیاں 100 نے ہن 4 رکعتاں دیاں 100 نے ہن ظہر دی نماز پڑھی ہے 100 سنتاں چوں مل گئیاں 100 فرضاں چوں مل گئیاں 200 نیکی ہو گئی پھر 2 سنتاں پڑھیاں پھر 2 رکعتاں پڑھیاں او چوں بھی 50 مل گئیاں ہن کنیاں ہو گئیاں نے 150 250 نیکی ہو گئی ہے ایک نماز دی میرے پراواں غفلت نال انیاں نیکیاں بلا وجہ پیا چھڑ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اودن تے ایک نیکی بھی تھوڑ گئی بھجا پھرے گا لبنی نہیں آج مفت بری دیاں چھڑن رہے ہیں میرے پیارے ہو زد نہیں کرنی اللہ اکبر ہاں کچھ تھوڑی جی گل ہے اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب اتنے کیوں نہ زور دین رہے ہو کیا رفع الیدین فرض ہے کیا تو بغیر نماز نہیں ہوندی کیا کوئی نماز دا رکن ہے ہاں بھائی سنیے کی میں دس لگا نماز اندر 4 چیزاں نے پہلے نمبر تے نماز اندر فرض اب دیکھو نا اللہ اکبر اگر تسی اللہ اکبر کہن تو بغیر ہی اللہ اعظم نہیں نماز ہونی اللہ رب اللہ الرحمن
نہیں نماز ہونی. جو نبی پاک نے دسیا وہی اور تکبیر تحریمہ فرض ہے. اگر چپ کر کے ہاتھ بن لے جے نماز نہیں ہونی، کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. نماز اندر فرض ہے، فرض رہ جے نماز نہیں ہوندی. نمبر 2، نماز اندر فضیلت بھی ہے. کئی عمل فضائل والے نے ہن ویکھو نا، رکوع اندر تسبیحاں تنہ تو زیادہ پڑھو گے، جنی زیادہ پڑھ دے جاؤ گے اونا تنوں ثواب ملتا جائے گا. لیکن جے تھوڑیاں پڑھو گے نماز تے ہو جاوے گی، ثواب کٹ جائے گا. نماز اندر فرائض بھی نے، فضائل بھی نے، نماز اندر ارکان بھی نے. اگر رکن رہ جاوے پھر رکن پورا کر کے تے سجدہ صاف کر لو، نماز ہو جاوے گی. ہن 3 چیزاں آ گئیاں نے، نماز اندر فرض بھی ہے، فضیلت بھی ہے، رکن بھی ہے، اور چوتھی چیز کی ہے نماز اندر طریقہ رسول بھی ہے. وہ طریقہ جدے تے نبی پاک نے ہمیشگی کیتی ہے، انہوں جس ساڑی بری موقدہ کہندے نے. جڑا طریقہ میرے پیغمبر دا موقدہ ہے جدے تے نبی پاک نے ہمیشگی کیتی ہے قولن فعلن. حضرات ان باتیں توجہ کر دے جایا جے. وہ طریقہ اگر بھول کے رہ جاوے تے نماز ہو جاوے گی، اگر جان بوجھ کے چھڑیا تے نماز نہیں ہوئے گی. کس طرح دی مثال دیواں، جدو بندہ نماز شروع کردا ہے وہ تو طریقہ کی ہے شروع کرندا. نبی پاک نے نماز شروع کرندا طریقہ کی دسے آئے. فاستقبل القبلہ، میرے پیغمبر دا طریقہ نماز شروع کرندا کی ہے قبلے ول منہ کر دینے، اپنے ہاتھاں نوں اٹھا کے اللہ اکبر کہندے نے. ہن قبلے ول منہ کرنا یہ فرض نہیں، فضیلت نہیں، بلکہ طریقہ ہے. بھائی دھیان نہ سنیا جب میں کی عرض کر رہا ہوں، قبلے ول منہ کرنا فرض نہیں. کیوں؟ ہر مسلک دے اندر اگر بھول کے تساں منہ ادھر کر لیا نماز پڑھ لی ہے تہاڈی نماز ہو گئی ہے. تے جے فرض ہوندا تے بھاویں بھول کے رہ جاندا نہیں سی ہونی. قبلے ول منہ کرنا، قبلے ول منہ کرنا، قبلے ول منہ کرنا طریقہ رسول ہے، طریقہ رسول ہے. اللہ اکبر. لو ذرا بات توجہ، میں بات مکمل کر لگا. لو ذرا بات توجہ فرمان دے جایا جے، بات توجہ کر دے جایا جے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہن طریقہ کی ہے قبلے ول منہ کرنا طریقہ ہے. اگر بھول کے رہ جاوے گا نماز ہو جاوے گی، اگر جان کے چھڑیا تے نماز نہیں ہونی. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ادھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھدا ہے نماز نہیں ہونی، کیونکہ طریقہ رسول ہے. طریقہ رسول بھول کے رہ جاوے نماز ہو جاندی ہے، جان کے چھڑیے نماز نہیں ہوندی. جویں قبلے ول منہ کرنا طریقہ رسول، اس طرح ہتھاں نوں کندیاں تک اٹھانا نماز شروع کر دے ویلے، رکوع جاندے ویلے، رکوع تو اٹھ دے ویلے، یہ طریقہ رسول ہے. اگر بھول کے رہ جاوے تے نماز ہو جاوے گی، جان بوجھ کے چھڑیا تے نہیں ہوئے گی. حضرات ایتھے صرف 2 روایتاں بیان کر کے گل ختم کر دینا وا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے 10 صحابہ دی موجودگی اندر نماز پڑھ کے بخائی ہے. لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، انہاں نے ایکو مرتبہ ہاتھ اٹھائے نے. حضرت امام ابو داؤد فرماندے نے یہ روایت انہاں مانیاں دے اندر صحیح نہیں. امام ترمذی نے جتھے روایت نقل کیتی ہے اس تو 2 سطر پہلے حضرت عبداللہ بن مبارک دی بات انہاں نقل کیتی ہے. عبداللہ بن مبارک فرماندے نے لم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود وانی روایت کتوں بھی ثابت نہیں. حضرات میں نہیں کہہ رہا ترمذی دی گل ہے. اور تیسری بات ہے صاحب مشکات نے تے ونڈی کر دیتی ہے. فرماندے نے لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ مع تکبیر الافتتاح. فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود دا کی مطلب ہے نماز شروع کر لگیا تکبیر تحریمہ دے ویلے بار بار ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ ایکو مرتبہ اٹھانے نے. ایتھے رکوع دا ذکر ہی نہیں، یہ روایت رکوع تے لگ دی نہیں، ایتھے تکبیر تحریمہ دے ویلے دی گل ہے او دو بار بار ہاتھ نہیں اٹھانے. دوجی روایت صحیح مسلم دی ہے، حضرت جابر بن سمرہ بیان کر دینے اسی نبی پاک دے زمانے دے اندر نماز پڑھ دے
دے سلام پھیرن دا ویلا آندا اس طرح سجے کے دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیر دے ہتھاں نوں اٹھا دے نبی پاک فرماندے نے میں کی ویکھ رہا تسی شریر گھوڑیاں دی دماں دی طرح اپنے ہتھاں نوں لاندے ہو اپنے ہتھاں نوں لاندے ہو حضرات ذرا توجہ کر دے جایا جے میں تواڈے جذبات دی قدر کرنا پیدا کرن والی ذات دی قسم مینوں تواڈے نہ نوٹاں دی ایڈی مینوں خواہش نہیں جڈی مینوں تواڈے نبی پاک دی سنت نوں ووٹ دیو مینوں ووٹاں دی خواہش ہے اگر تسی آج عزم کر لو اسا نبی پاک دی سنت دے مطابق نماز پڑھنی ہے مینوں میرے رب دی قسم ہے نوٹ میں قدر کرنا تواڈی لیکن ادھروں مینوں زیادہ خوشی تواڈے ووٹاں دی ہوئے گی حضرت جابر بن سمرہ بیان کر دینے جابر بن سمرہ فرماندے نے نبی پاک نے سنو منع کیتا سلام ویلے جڑا رفع دین کر دیو چھڑ دیو سلام ویلے جڑا ہاتھ اٹھان دیو چھڑ دیو میرے پائیو ایتھے رکوع دا لفظ نہیں ایتھے سلام دے ویلے دا جھگڑا ہے اگر کوئی اس تو مراد رکوع دی رفع دین کبھی منسوخ ہو گئی اس میرے پرانو غلطی لگی ہے سمجھن دے اندر میرے پراؤ زندگی گزارنی جے عبادت سب تو بڑی نماز ہے نماز میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ لو قبول ہوئے گی اگر طریقے تو ہٹے قبول نہیں ہوئے گی اللہ میرا تو اڈامی و ناصر ہوئے چونکہ نماز دا وقت جا رہا ہے نہیں تو انشاءاللہ کہتے زندگی اللہ نے دیتی نا انشاءاللہ اتھو ہی شروع کرانگا گلہ کھل کے ہون گیا اللہ میرا تو اڈامی و ناصر ہوئے آخر دعوانا